عید کے بعد پہلی خوشخبری آ چکی ہے۔ 32 اسکوائر کلومیٹر کا وہ علاقہ جس کو پاکستان نے فتح کیا تھا، اب وہاں پر باڑ لگا کر پاکستان کے پرچم لگا دیے گئے ہیں اور اگلی باری واخان کوریڈور کی ہے، وہ کوریڈور جس سے پاکستان سینٹرل ایشیا کے ساتھ جڑ جائے گا۔ ایک جانب پاکستان نے اپنے جھنڈے تو لگا دیے ہیں، لیکن کچھ وفود بھی آئے ہیں، خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، ریکویسٹس کی گئی ہیں۔ افغانستان کی جانب سے ان وفود میں کیا کیا ریکویسٹس کی گئیں پاکستان سے، اس حوالے سے کچھ اہم انفارمیشن ہے۔ افغانستان سے صرف وفود نہیں ہے، لیکن ایران سے بھی کچھ وفود آئے ہیں، اس پر ناظرین اگلے ولاگ میں بات کریں گے۔ اس ولاگ میں آپ کو ان وفود، وہ علاقہ جس پر پاکستان نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے ہیں اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگ رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ بھارت کے لیے بڑی بری خبریں ہیں۔ بھارت کی فارن پالیسی مودی کنٹرول نہیں کر رہا، یہ کنٹرول کس کی جانب سے کی جا رہی ہے؟ خود بھارتی رہنما اور بھارتی میڈیا اب پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دس از دا ریئل فیس آف مودی۔ بھارت کی فارن پالیسی کیا مودی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس کے پیچھے کون ہے ناظرین؟ بھارت کی اجارہ کیسے ختم ہو چکی ہے؟ پاکستان کس طریقے سے ایز اے میڈیٹر رول پلے کر رہا ہے؟ اسٹریٹیجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ کے حوالے سے بڑے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے اپنا رول پلے کر دیا ہے، میڈیٹر کا رول تو پلے کر دیا ہے، اب پاکستان کی جانب سے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے حمایت بھی کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فریقین کو دکھا دیا گیا ہے، بٹھا دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے، بشرط یہ کہ ان تمام تر معاملات کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ مزید کیا ڈیولپمنٹس ہے؟ پاکستان مشرق وسطیٰ کی جنگ کو کیسے ختم کرنے والا ہے؟ اس پر ناظرین بات کریں کہ افغانستان کے ایک بچے کی، ایک نوجوان کی ویڈیو، طنزیہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے بڑی تیزی سے، اور اس میں وہ موک کرتے ہوئے، ٹیز کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پاکستان کو۔ وہ کیا کہتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے، اور بڑے افسوس کے ساتھ ان عناصر کو بھی ایکسپوز کریں گے جو ان جیسوں کے ساتھ جو دھمکیاں دے رہے ہیں، موک کر رہے ہیں، ٹیز کر رہے ہیں پاکستان کو، ہمارے سیولینز کو اپنے جسموں پر بم باندھ کر ان کا بھی ذرا آج ہم پوسٹ مارٹم کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سٹیٹمنٹ، جوائنٹ سٹیٹمنٹ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کے اندر ایک میجر مسنگ ہے۔ وہ میجر مسنگ کیا ہے؟ کچھ علماء نے سٹیٹمنٹس دیے ناظرین، ان علماء کی سٹیٹمنٹ کے اندر، اب ہم تو چونکہ ایک طالب علم ہے، ادنا سے طالب علم ہے، تو کچھ ہمارے بھی سوالات ہیں، ان سوالوں کو بھی سنتے جائیے گا، اور ان علماء سے سوال کرنے کا حق پھر ہمارا بھی بنتا ہے۔ تو ناظرین کچھ اہم رابطے ہو رہے ہیں، کچھ سٹیٹمنٹس جاری کی جا رہی ہیں، سب پر آج ہم بات کرنے والے۔ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، آپ سب پر سلامتی ہو۔ انفولڈ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین سب سے پہلے بات کی جائے، ہم نے اپنے پچھلے ولاگز میں آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان نے 32 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ جو ہے وہاں پر پاکستان کا جھنڈا لگایا گیا ہے، پاکستان کے جھنڈے کو سربلند کیا گیا ہے، اب اس کو محفوظ بنا کر پاکستان کے اندر شامل کر لیا گیا۔ عید کے بعد پہلی خوشخبری آئی اور پوری قوم کو مبارک ہو۔ اب اگلی نظر واخان کوریڈور پر جمی ہوئی ہے، اور پاکستان کے جو ماہرین ہیں، تجزیہ کار ہیں اور عوام ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس اسٹریٹیجک لوکیشن کو بھی اگر افغانستان کے طالبان اسی طریقے سے اپنی سرزمین کو استعمال کرتے ہیں ہماری آبادی کے خلاف، ہمارے سیولینز کے خلاف اور اس خطے کے امن کے خلاف، تو پھر ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس مقام کے اوپر کنٹرول حاصل کریں، بلکہ پاکستان کو اس سے ان کا کنٹرول بھی حاصل کر لینا چاہیے، واخان کوریڈور کا۔ اور یہ چکن نیک تصور کی جاتی ہے، جہاں سے چین تک بھی ایک رستہ جاتا ہے افغانستان، اور پھر سینٹرل ایشیا سے بھی تعلق ان کا جڑ جاتا ہے۔ لیکن سب نے دیکھا کہ افغانستان کے طالبان کی جانب سے نہ تو چین کو بخشا گیا، نہ سینٹرل ایشین کنٹریز کو بخشا گیا، اور نہ ہی اس خطے کو بخشا گیا۔ تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ اب مشن ہے جو کہ اس وقت دکھائی دے رہا ہے۔ اب اس مشن کو تکمیل تک پہنچایا جائے گا یا پھر نہیں، that will be decided in the future کہ کیا سٹیپس لیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین افغانستان کے ایک بچے کی ویڈیو بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، اور وہ بچہ افغانستان طالبان کا ایک نوجوان بچہ، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ موک کر رہے ہیں، ٹیز کر رہے ہیں، اور خودکش حملے کی دھمکی دے رہا ہے پاکستان کو۔ یہ بچہ اب ہمیں دھمکی دے گا کہ مجھے چھوڑو، میں خود کچھ حملہ کرنا چاہتا ہوں، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جہاد ہے؟ معصوم بچوں کو، بے گناہ شہریوں کو شہید کرنا، یہ جہاد ہے؟ شیم آن دیم۔ بطور پٹھان مجھے شرم آتی ہے ایسے عناصر کو دیکھتے ہوئے
جو ایسی ویڈیوز بناتے ہیں، معصوم بچوں کو ٹارگٹ کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، سویلینز کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں دیتے ہیں اور اس کو جہاد کا نام دیتے ہیں۔ ادھر سے نعرے تکبیر تو اٹھتا ہے، لیکن ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ تو یہ وہ خارجی ہیں جن کے متعلق 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوں گی، شلواریں اوپر ہوں گی، ان کی تلاوت آپ سنیں گے تو اپنی تلاوت بھول جائیں گے۔ یہ وہ ساری نشانیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور یہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یہ کیا ان کی اگلی 10 نسلیں بھی آ جائیں گی تو پاکستان کا بال بھی باقا نہیں کر سکتی۔ They have only one thing، ایک ہی چیز کی ٹریننگ ان کو دی جاتی ہے، اور وہ کہ کیسے خود کچھ دھماکے کرنے ہیں، کیسے سویلین آبادی کو نشانہ بنانا ہے، کیسے معصوموں کو لہو بہانا ہے۔ اور پھر ان عناصر پر بھی دکھ ہوتا ہے جو ان کے ساتھ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں، ان کی طرفداری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر اتنا ہی ان کی طرفداری کا شوق ہے تو وہاں پر جائیں، ان کے ساتھ رہیں۔ خیر ناظرین، صرف ان کے لیے بری خبر نہیں ہے، بلکہ ان کے جو ماسٹرز ہیں ان کے لیے بھی کچھ بری خبریں ہیں۔ بھارت کے لیے بری خبریں کیا ہے؟ بھارت اس خطے میں تنہا ہو چکا ہے، صرف اس خطے میں نہیں بلکہ گلوبلی اگر دیکھا جائے تو وہ تنہا ہو چکا ہے۔ اجارہ داری بھارت کی اس خطے میں چودراہٹ ختم ہو چکی ہے۔ اب بھارت کے اپوزیشن لیڈر، اپوزیشن رہنما راہل گاندھی، واٹ از ہی سیئنگ ایٹ دس مومنٹ؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی خارجہ پالیسی اس وقت پوری دنیا کے اندر مذاق بن کر رہ چکی ہے۔ بھارت کی خارجہ پالیسی کا مذاق بنا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ کیا یہ ہم ہیں جو بھارت کی خارجہ پالیسی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں؟ نو، یو آر رانگ۔ امریکا اور اسرائیل کے کہنے پر بھارت چل رہا ہے۔ They are deciding the foreign policy of India. That's what the opposition leader is saying. ہم یہ بات نہیں کر رہے، بھارتی میڈیا یہ بات کر رہا ہے، بھارتی اپوزیشن لیڈرز یہ بات کر رہے ہیں کہ look what Modi has done to India. وہ اکھنڈ بھارت کا کانسیپٹ وہ ختم ہو گیا۔ مودی نے تو گھٹنے ٹیک دیے اسرائیل اور امریکہ کے سامنے۔ تو صرف یہی نہیں ناظرین، بلکہ ہم نے آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دی کہ کچھ مخصوص علماء کی جانب سے بھی پاکستان کے اور افغانستان کے کچھ سٹیٹمنٹس دی گئی ہیں۔ افغانستان اور پاکستان کے کچھ علماء کی جانب سے ایک مشترکہ بیانیہ سامنے آتا ہے۔ مخصوص علماء ناظرین، ہم کہہ رہے ہیں مخصوص علماء، تمام علماء نہیں، تمام علماء اس کی نمائندگی نہیں کر رہے تھے، لیکن there is an important question. There is a major part that was missing in those statements. اس اعلامیے میں وہ کیا تھا؟ اس خطے کے اندر ہونے والی دہشت گردی کا ذکر تک نہیں ہے۔ اس خطے کے اندر معصوموں کا جو لہو بہایا جا رہا ہے، جو دہشت گرد حملے کیے گئے، جو سویلینز کو نشانہ بنایا گیا، بچوں کو نشانہ بنایا گیا، اس کا ذکر تک نہیں ہے۔ تو یہ پھر مشترکہ اعلامیہ کس لیے جاری کیا گیا، یہ آپ سب بخوبی جان چکے ہوں گے۔ شاید وہ اپنے کیچڑ کو اپنے اوپر جو لگا ہوا ہے اس کو دھونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ شاید یہ بھول چکے ہیں وہ کیچڑ میں لت پت ہیں، وہ کیچڑ میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ایسے مشترکہ اعلامیے، بیانیے ان کی اصل ساکھ اور امیج جو ان کی ہے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، بیکاز دا ورلڈ رائٹ ناؤ نوز ہو آر دے، واٹ آر دے، ہو از ہینڈلنگ دیم، ہو از اسپانسرنگ دیم۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا جو ایک رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے مشرق وسطیٰ کی جنگ میں، اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے سٹیٹمنٹس بھی سامنے آئیں گے، اور یہ سنگھ کے سفارتکاری کے ذریعے پاکستان کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان نے اسرائیل کی بے تحاشا خلاف ورزیاں جو انہوں نے کی، جو حملے کیے گئے، ان کی مذمت کی، اور پاکستان نے کہا ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ایران کی خود مختاری اور سلامتی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ جو مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں گلف کنٹریز کے اندر، ڈسپائٹ کہ ہم ٹاکس کریں گے، ڈسپائٹ کہ ہم کشیدگی کم کرنا چاہتے ہیں، دا اسٹیٹمنٹس فرام ایران، تو پاکستان یہ جو احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان یہ کہہ رہا ہے، پاکستان کا موقف یہ ہے، یہ آپس میں لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلمان ممالک کو۔ یہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ خلیجی ممالک ایران کے خلاف آ جائیں، اور جب یہ ہو گیا تو اسرائیل اس جنگ سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ سب سے بڑا ان کا مفاد ہی یہی ہے۔ لیکن پاکستان نے اپنی سفارتکاری کے ذریعے سعودی عرب کو، خلیجی ممالک کو بھی روکے ہوئے ہے، اور ایران کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے
پاکستان کی متوازن خارجہ پالیسی نظر آتی ہے جس کی دشمن تک اس وقت تعریف کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ پاکستان اپنا رول پلے کر چکا ہے، that's what پاکستان is saying۔ اب فریقین کو بھی چاہیے کہ وہ سنجیدگی سے بات چیت کریں اور سنجیدگی سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے مابین رابطہ بھی ہوا ہے، حمایت کی یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو حمایت کی یقین دہانی کروائی گئی ہے اور پاکستان جو میڈیٹر کا ایک کردار ادا کر رہا ہے، یہ پازیٹیو اس کا آؤٹ کم ہوتا ہے یا پھر نہیں، کیونکہ پازیٹیو آؤٹ کم اس کا تب ہی ہوگا جب تمام فریقین اس ڈائیلاگ کو سنجیدگی سے لیں گے۔ ناظرین، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔